سبسکرائب کیجیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی یہ عظیم ترین کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے رب قدیر جل جلالہ نے فرما دیا کہ یہ کتاب کاہے کے لیے ہے، کس چیز کے لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ جس چیز کے سلسلے میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، یہ اللہ کی کتاب ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر زمانے کے لیے انسان کو پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل یہ کتاب پیش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دین کا تعلق تو عبادات سے ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ کیا دین میں یہ بھی ہے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے؟ اس لیے کہ کھانا پینا انسان کی اپنی خواہش ہے، جو چاہے کھا لے۔ تو میرا رب جانتا ہے کہ ایک انسان کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے۔ پیدا کرنے والی ذات ہر چیز کی اللہ رب العزت کی ہے، اور اسی نے ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے، اسی نے ہر چیز کے اندر فائدہ اور نقصان رکھا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے یا کوئی انسان، اس آیت میں انسان کو کلیئر کہا گیا، یا ایھا الناس، اب اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مقدس ہر انسان کے لیے ہے، اور عالمی پیغام ساری انسانیت کے لیے یہ لے کر کے آیا، اس میں عالمی پیغام موجود ہے۔ اور قربان جائیے، یا ایھا الناس سے کئی جگہ پر پروردگار جل جلالہ نے خطاب فرمایا سارے انسانوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں۔ زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں۔ اب اللہ عز و جل نے حلال کھانے کے حوالے سے فرمایا، اور جو چیزیں زمین سے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیدا کی اور جو حلال ہیں اسے کھاؤ، تو پتہ چلا زمین سے بہت ساری اور بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز نہ کھاؤ، جو حلال ہے وہی کھاؤ، جو حلال ہے وہی کھاؤ۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، اب غور سے سنیے گا، مجھے کوئی حلال کی لسٹ قرآن سے پیش کر دے یا حدیث سے پیش کر دے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حلال کی کمپلیٹ لسٹ قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس حلال کی لسٹ ہے ہی نہیں، تو پھر کون سی چیز حلال ہے، کیا کھائیں، یہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے حرام کی لسٹ تو پیش کر دی کہ یہ حرام ہے، اسے نہ کھاؤ، اس کے علاوہ اللہ نے سب کو حلال فرما دیا۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حرام ہے تو دلیل لائے. اسی طریقے سے بعض چیزوں کا اصلاً ذکر موجود ہے لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں، وہ سب بھی حلال ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اناج ہی کو لے لیجئے جو زمین سے اگتا ہے، چاول، گیہوں، باجری، جوار، یہ ساری چیزیں ہیں. پھل فروٹ کو دیکھ لیجئے، لیکن چند کا ذکر موجود ہے، چند کا ذکر موجود نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ذکر موجود نہیں تو حلال کیسے؟ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے قاعدہ کلیہ کے طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی اصل حلال ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا حلال ہے یا حرام، تو میں کہتا ہوں کہ حرام کی دلیل پیش کرو. اور جب تم دلیل حرام کی پیش نہیں کر سکتے تو ہر چیز کی اصل حلال ہے، حلال ہے. اس کو بہت سمپل سائیکولوجیکل آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، مثال کے ذریعے سمجھا دوں تو بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھے گی. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ مرکز پر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کئی گلیاں ہیں، پھر مین روڈ بھی ہے. کسی روڈ پر یہ لکھا ہوا یا کسی گلی میں لکھا ہوا ملتا ہے ادھر سے جانا ٹھیک ہے، ادھر سے جا سکتے ہیں، ادھر سے جا سکتے ہیں، ادھر سے جا سکتے ہیں، ادھر سے جا سکتے ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ جواب دیں آپ. لیکن جس گلی میں نہیں جانا وہاں اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، نو انٹری. انٹری کا بورڈ ہر جگہ نہیں ہوتا، جس گلی میں نہیں جانا وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے، نو انٹری. تو حرام کے لیے ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا، حدیث سے پوچھنا پڑے گا، اور جو چیز قرآن و حدیث کے اندر حرام کے طور پر موجود نہیں ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حلال فرما دیا. اسے ہمیشہ کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.